کہ جو پریشانی تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے، اور جو پریشانی تمہیں اللہ کے ذکر سے قریب کر دے وہ پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی تیسرا کریں۔ پیغام اس آیت میں جو دیا گیا تھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ انہی کا واقعہ ہے یہ جو میں نے چند آیات کے جنوں سے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، وہ ساری میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا۔ یہی لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی بھی پریشانی تمہیں آئے تو اس پر صبر کرو، اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوا کرتی ہے اللہ کی۔ یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جی، اگر کوئی پریشانی ہمیں پہنچتی ہے تو وہ اس میں بہتری کہاں سے ہو گئی؟ مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا کسی کے چوٹ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا ہمارا، مگر حقیقت یہی ہے لقمان حکیم کے قول کے مطابق کہ کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہوا کرتی ہے۔ تو اسی بات کو لے کر کے باپ بیٹوں میں تکرار ہو گئی۔ بیٹا یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں پریشانی میں، اور والد کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ اس بات کو لے کر کے جب تکرار ہوئی تو لقمان حکیم کہتے ہیں کہ قریب کی بستی میں چلتے ہیں، وہاں پر کوئی شیخ کوئی اللہ والا موجود ہے، چل کر کے اس بات کا فیصلہ اس سے کرا لیتے ہیں۔ اب باپ بیٹے دونوں چلتے ہوئے ابھی جنگل میں پہنچے تھے، راستہ طویل تھا، لمبا سفر تھا، تو چلتے ہوئے جب جنگل میں بیچ میں پہنچے تو لقمان حکیم کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی نکیلی چبھی اور وہ پنجے کی طرف سے چبھ کر کے اوپر کی طرف نکل گئی۔ اب شدت کی وجہ سے، درد کی تکلیف کی وجہ سے یہ لڑکا جنگل میں بیٹھ کر کے اپنے والد سے کہہ رہا ہے، آپ کہتے تھے نا کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوا کرتی ہے، ہم تو مسئلہ حل کرانے چلے تھے اور دیکھو یہ زخم ہمیں مل گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے سے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، آہوں فگا نہ کرو، رو گر گڑاؤ نہ، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی آپ یہ بحث کر رہے تھے باپ بیٹے کہ دور سے گرد اور غبار اڑتا نظر آیا، تو جب نگاہ دوڑا کر کے دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان ایک قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے قریب آیا، اور آنے کے بعد میں کہا کہ اب آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آگے جائیں کیسے؟ ہم چلے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے، اور دیکھو پاؤں میں زخم ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے آخر کون سے مسئلے کو لے کر کے تم الجھے ہوئے ہیں؟ تو لقمان حکیم نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں اپنے لڑکے سے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی حکمت پریشانیوں میں موجود ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ جو آنے والا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جواب، آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوا ہے یہی آپ کا جواب ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا یہ کیسے؟ کہا یہ ایسے ہوا کہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں میں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو آگے بستی آنے والی ہے اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ کہا کس لیے بستی تباہ ہوئی تھی؟ کہا بستی کو اس لیے تباہ کرنے کا حکم ہوا تھا کہ اس بستی میں جتنے لوگ تھے تمام کے تمام گناہگار تھے۔ اور سن اے لڑکے، جو تیرے والد کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں، تو یہ معاملہ صحیح ہے۔ اگر تیرا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو اب تک تم اور تمہارے والد اس بستی میں پہنچ چکے ہوتے، میں تو ساری بستی کو نیست و نابود کر کے آیا ہوں۔ اگر تم اس بستی میں ہوتے تمہارا بھی خاتمہ ہو چکا ہوتا، تمہارا پاؤں زخمی ہوا اور ایک بڑے حادثے سے اللہ نے تمہیں محفوظ فرما لیا، ایک بڑا حادثہ تمہارے سر سے جو ہے اللہ نے ٹال دیا۔ تو بے ساختہ لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا اے باری تعالیٰ تیری حکمتیں تو ہی جانے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پریشانی کتنی ہی چھوٹی ہو، پریشانی کتنی ہی بڑی ہو، اس کا شکر ہر حال میں ہم پر واجب ہے، کیونکہ اس کی حکمتیں وہی
जानता है। आज आप गौर करें, एक मिसाल और समझिए आप। कुछ लोग दुआ मांगते हैं, जब गर्मी पड़ती है ना, कुछ लोग दुआ मांगते हैं मौला बारिश हो जाए, कुछ लोग दुआ मांगते हैं इलाही बारिश ना हो, हमारी खेती को नुकसान होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वही करता है जो वो हमारे और आपके हक में बेहतर जानता है, बेहतर समझता है। तो अल्लाह की हिकमतें हर काम में हुआ करती हैं। तो मैंने जो आयत पढ़ी थी कुरान करीम की, वस्बिर अला मा असाबक, जब कोई मुसीबत तुझे पहुंचे तो उस पर सब्र कर। हमें और आपको भी सब्र करना चाहिए। और इस आयत के इब्तिदा में जो हुक्म दिया गया था, या बुनैया अकीमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की दावत दो और बुराई से रोको। हमें इन आयात पर गौर करना चाहिए, इनके मफहूम को समझें और उस पर अमल की भी कोशिश करें। और अपने से नीचे जो लोग हैं या जो तुम्हारे अहले इस्लाम मुसलमान भाई हैं, उनको भी अमल की दावत दें और अच्छाई की तरफ सबको उभारें। अगर किसी एक के कहने से कोई एक बंदा भी अगर नमाज के लिए चला आता है या गुनाह को छोड़ दिया करता है तो अल्लाह ताला की रजा हासिल हो जाएगी। और जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा तो यहाँ भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।